یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محبوبہ محبوب رب العالمین ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مداح و ثنا فرما رہے ہیں۔ اس شعر میں لفظ نور کا استعمال دو مرتبہ کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ مصرع اول میں جو لفظ نور ہے اس سے مراد قرآن مجید کی سورہ نور ہے۔ دوسری مرتبہ مصرع ثانی میں جو لفظ نور ہے اس کے معنی رونق یا چاند جیسا ہے۔ شعر کے لغوی اور ظاہری معنی یہ ہوئے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کی عصمت اور پاک دامنی پر قرآن مجید کی سورہ نور گواہی دے رہی ہے، اس مقدم حریم براءت رضی اللہ تعالی عنہما کی نور سے بھرپور اور چاند جیسی رونق والی صورت پہ لاکھوں سلام ہوں۔ سب سے پہلے ہم مصرع اول میں قرآن مجید کی سورہ نور کی گواہی کے تعلق سے کچھ گفتگو سنیں گے۔ بعد فضائل و مناقب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں جو عدل و انصاف اور جو اعتدال فرماتے اس کی نظیر دنیا کے کسی شخص میں نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ سفر میں جاتے وقت اگر کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے جانے کا ارادہ فرماتے تو عدل و انصاف کے تقاضے کے تحت قراندازی فرماتے، اور جس زوجہ مطہرہ کا نام قرآ میں نکلتا اسے سفر میں اپنا ہم رکاب کے شرف عطا فرماتے۔ 5 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا اور ازواج مطہرات کے درمیان قرہ ڈالا، اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلا۔ غزوہ بنی المصطلق 5 ہجری سے پہلے آیت حجاب نازل ہو چکی تھی، یعنی عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ قرآن مجید پارہ 22 سورہ الاحزاب میں آیت حجاب نازل ہو چکی تھی۔ غزوہ بنی المصطلق کا واقعہ غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ سے قبل کا ہے۔ غزوہ بنی المصطلق میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئیں۔ ان کی سواری کا بندوبست ایک اونٹنی پر محمل یعنی کجاوے میں کیا گیا۔ اس کجاوے کو پردہ سے اچھی طرح محجوب کیا گیا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر ام المؤمنین پر نہ پڑے۔ آپ کجاوے میں پردے کے کامل انتظام کے ساتھ بیٹھ جاتی اور پھر اس کجاوے کو اونٹ کی پیٹھ پر رسیوں سے باندھ دیا جاتا۔ پڑاؤ اور منظر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کجاوے کے اندر بیٹھی رہتی تھیں اور کجاوے کو اونٹ کی پیٹھ سے اتار لیا جاتا تھا۔ آپ پورا واقعہ جس کو حدیث افق کے نام سے شہرت ملی ہے اس کو خود سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ کی مقدس زبان سے سنیے۔ شیخین رحمت اللہ تعالی علیہما نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے فارغ ہو کر روانہ ہوئے اور مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر پڑاؤ کا حکم فرمایا، میں اٹھی اور قضاء حاجت کے لیے لشکریوں کے پڑاؤ اور ٹھہراؤ سے ذرا فاصلے پر باہر چلی گئی۔ فراغت پا کر اپنی قیامگاہ پر لوٹی تو اتفاق سے میرا ہاتھ سینے پر گیا تو مجھے پتا چلا کہ میرا ہار گلے میں نہیں ہے۔ وہ ہار جزا غفار کا بنا ہوا تھا۔ میں اسی جگہ پر واپس گئی تو ہار کو تلاش کرنے لگی اور اس تلاش میں دیر لگ گئی۔ ادھر لشکر روانہ ہو رہا تھا۔ جو لوگ میرا کجاوا محمل اونٹ پر رکھتے اور باندھتے تھے وہ آئے اور یہ سمجھا کہ میں اس کجاوے یعنی محمل میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ محمل کو اٹھا کر اونٹ کی پیٹھ پر باندھ دیا۔ میں ایک کم وزن اور سبک جسم عورت تھی، لہٰذا ان کو یہ پتا نہ چلا کہ محمل خالی ہے یا بھرا ہوا ہے۔ میں جب ہار تلاش کر کے اقامت گاہ پر لوٹی تو لشکر روانہ ہو چکا تھا۔ جہاں لشکر کا پڑاؤ تھا وہاں پر اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ جس جگہ پر میرا ڈیرا تھا میں اس جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ میرا خیال یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجھ کو نہ پائیں گے تو کسی کو بھیج کر مجھ کو بلوا لیں گے۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ بیٹھے بیٹھے آنکھیں بوجھل ہوئی، نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو لشکر کے پیچھے معقب کارواں کی خدمت پر مامور تھے۔ معقب کارواں یعنی پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی قافلہ یہ لشکر کوچ کرتا تھا تو ایک شخص کارواں یا لشکر کے پیچھے رکھا جاتا تھا تاکہ کارواں سے کسی کی کوئی چیز گر جائے تو وہ شخص اٹھا لے اور پھر منزل پر پہنچ کر امیر کارواں کے سپرد کر دے، اور امیر کارواں تحقیق کر کے جس کی وہ چیز ہو اسے دے دے۔
حضرت صفوان بن معطل صبح کے وقت اس مقام پر پہنچے اور مجھ کو سوتا پایا۔ چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے جب عورتوں کے شرعی پردے نہ تھے تب انہوں نے مجھ کو دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے مجھ کو پہچان لیا اور مجھ کو پہچان لینے پر فوراً استراجہ پڑھا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے استرجاع پڑھنے سے میں بیدار ہوئی اور چہرے اور جسم کو میں نے چادر میں اور زیادہ چھپا لیا۔ حضرت صفوان نے استرجاع کے علاوہ کچھ بھی نہ کہا اور نہ میں نے کچھ سنا۔ انہوں نے اونٹنی سے اتر کر اونٹنی کو بٹھایا اور میں جا کر سوار ہو گئی اور حضرت صفوان اونٹنی کو کھینچ کر چل دیے۔ ہم نے چل کر لشکر کو سخت دھوپ اور گرمی کے وقت ٹھہراؤ میں پا لیا، پھر ہلاک ہوا جس کو میرے معاملے میں ہلاک ہونا تھا، اور جس شخص نے سب سے بڑھ کر اس کی تشہیر اور اتہام ترازی کی وہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا۔ بس اتنی سی بات تھی، لیکن مدینہ طیبہ کے منافقین اور خصوصاً عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے اپنے خبیث باطن اور دل میں چھپے ہوئے نفاق کا اظہار کرتے ہوئے ام المؤمنین محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عصمت اور پاک دامنی کے خلاف تہمت اور افتراء پردازی کا طوفان کھڑا کر دیا۔ فتنے کا طوفان برپا ہو گیا، منافقین کے ساتھ کفار اور مشرکین بھی شامل ہو گئے، کچھ ضعیف الاعتقاد سادہ لوگ بھولے بھالے مسلمان بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے۔ جہاں دیکھو وہاں صرف ایک ہی بات، مبالغہ، غلف اور جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ منافقین نے اس واقعہ کو اتنی اہمیت اور شہرت دی کہ خدا کی پناہ ایک عظیم فتنہ کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ اجلاء صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے منافقین کے بہتان و افق کا دندان شکن جواب دیا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عصمت اور پاک دامنی کا اظہار کیا۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے جسم اقدس پر جب کہ مکھی تک نہیں بیٹھتی کیونکہ اس کے پاؤں نجاستوں سے آلودہ ہوتے ہیں، تو حق تعالی آپ کے لیے کیسے گوارا کرے گا اس بات کو جو اس سے کہیں زیادہ بدترین ہو اور اس سے آپ کوئی حفاظت نہ فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، مبادا کہ وہ زمین ناپاک ہو۔ حق تعالی جب کہ آپ کے سائے کی اتنی حفاظت فرماتا ہے تو آپ کی زوجہ محترمہ کی ناشائستگی سے کیوں نہ حفاظت فرمائے گا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حق تعالی نے اتنا گوارا نہیں فرمایا کہ آپ کے پائے اقدس کے نعلین مبارک میں نجاست کی آلودگی ہو، اور وہ آپ کو اس کی خبر دیتا ہے کہ آپ نعلین کو پائے اقدس سے اتار دیں۔ تو اگر یہ واقعہ نفس الامر میں وقوع پذیر ہوتا تو یقیناً رب تعالی آپ کو اس کی خبر دیتا۔ منافقین و مشرکین کی جانب سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عصمت اور پاک دامنی پر مسلسل الزامات اور اتہامات کا سلسلہ جاری رہا، بلکہ روز بروز اس میں اضافہ اور مبالغہ ہوتا رہا۔ ادھر صحابہ کرام جانثار ان بارگاہ رسالت منافقین کے اقوال و الزامات کی تردید فرماتے رہے، یہ معاملہ ایک ماہ سے زیادہ طول پکڑ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائے مصلحت سکوت فرمایا اور منافقین کو کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عصمت اور پاک دامنی سے آپ یقیناً باخبر تھے، لیکن مصلحت عزی کی بنا پر آپ نے اپنی رفیقہ حیات کی براءت کا صراحتاً اعلان نہ فرمایا، البتہ اشارتاً اپنے جانثار صحابہ کے سامنے ان الفاظ میں ذکر فرمایا کہ واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، یعنی خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ میری اہلیہ کا دامن اس تہمت سے پاک ہے۔ یہاں تک کہ اس فتنہ کے دوران آپ نے مسجد نبوی میں دوران خطبہ فرمایا کہ کون ہے جو میری مدد کرے اور اس شخص سے انتقام لے جس نے بلا شبہ مجھے اور میری اہل کو ایذا پہنچائی۔ اس سے مراد عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا۔ پھر فرمایا کہ قسم خدا کی میں اپنی اہل سے پارسائی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ قارئین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اس واقعہ کا گہری نظر سے مطالعہ فرمائیں اور اس پر غور و فکر فرمائیں، کیونکہ اس واقعہ کے زمن میں جس طرح زمان اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافقین نے فتنہ برپا کر رکھا تھا، اسی طرح دور حاضر کے منافقین فرقہ وہابیہ، نجدیہ، تبلیغیہ وغیرہ ہم نے بھی اس واقعہ کے زمن میں بہت عہد مچا رکھا ہے، اور اس واقعہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی نفی میں بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اور معاذ اللہ یہاں تک بکواس کرتے ہیں کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب ہوتا تو آپ اعلان حضرت عائشہ کی برات ظاہر کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا۔ دور حاضر کے منافقین کا یہی شیوہ ہے کہ وہ توہین و تنقیص رسالت کرنے کے
لیے قرآن کے معنی اور احادیث مفہوم میں ترمیم و تردید پیدا کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔